نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر، میں آج کی اس پر رونق اور باوقار محفل میں جس عنوان کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ علمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دنیا میں مختلف کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کتابیں کسی ایک علم یا فن پر لکھی جاتی ہیں۔ کوئی کتابیں مذہب کے بارے میں ہوتی ہیں لیکن اس میں معاشیات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ کوئی کتابیں معاشیات کے بارے میں ہوتی ہیں لیکن اس میں اخلاقیات کی طرف اشارہ تک نہیں ہوتا۔ کوئی کتابیں اخلاقیات کے بارے میں ہوتی ہیں لیکن اس میں علم فلکیات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ کوئی کتابیں علم فلکیات کے بارے میں ہوتی ہیں لیکن اس میں علم ارضیات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ پھر ان کتابوں میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ شک و شبہ سے پاک نہیں ہوتا۔ بارہا ایسا ہوا کہ ایک محقق نے، ایک مصنف نے، ایک معرف نے بڑے دھڑلے کے ساتھ دنیا کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دوسرے اہل علم نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ لیکن آئیے میں آپ کا تعارف ایک ایسی کتاب سے کرواؤں جس کا ہر حرف، ہر لفظ محفوظ ہے، جس کی ہر بات پکی، جس کا پیش کردہ ہر نظریہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، جس کی ہر بات یقینی ہے، جس کا مشرق و مغرب کو چیلنج ہے کہ آؤ میری کسی خبر کو، کسی پیشن گوئی کو جھوٹ ثابت کر کے دکھاؤ۔ لیکن کسی عربی کو، اجمی کو، افریقی اور ایشیائی کو اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اور پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مفید علم کی اصل اور بنیاد پائی جاتی ہے۔ اس میں تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہے، علم و وعظ و دعوت بھی ہے، علم میراث بھی ہے، علم معانی بھی ہے، علم بیان اور علم بدیع بھی ہے، نحو بھی ہے، صرف بھی ہے، قرات اور تجوید بھی ہے۔ میرے سامعین محترم، قرآن کریم میں 1000 آیتیں امر کی ہیں، 1000 آیتیں نہیں کی ہیں، 1000 آیتیں وعد کی ہیں، 1000 آیتیں وعید کی ہیں، 1000 آیتیں امثال کی ہیں، 1000 آیتیں قصص کی ہیں، 250 آیتیں تحلیل کی ہیں، 250 آیتیں تحریم کی ہیں، 100 آیتیں تسبیح کی ہیں، 100 آیتیں ختم نبوت کی ہیں اور 66 آیتیں متفرق مضامین کی ہیں۔ میرے سامعین محترم، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، پھر تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، پھر تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، اور اگر مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔